اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، ایلچی ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان پر ہنسنے لگے۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی۔ وہ جو 7 نشانیاں اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے، کبھی وہ جو چچڑیاں اور کھٹمل جو ہے قمل ان کا عذاب آ گیا ہے، کبھی وہ قحط پڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو بڑی سے بڑی، ایک کے بعد اس سے بڑی، اس کے بعد اس سے بڑی نشانی ہم دکھاتے رہے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے سے، یہ عذاب الادنیٰ جو سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وہی الفاظ یہاں بھی آ گئے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، یہ سورہ اعراف میں یہ پورا واقعہ آ چکا ہے۔ اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو صحیح اپنے رب کو، دعا تو کر جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے اننا لمہتدون، اگر تم پکارو گے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دو گے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون، جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے، دور کر دیتے تھے، تو وہ اپنے اس عہد سے، اپنے وعدے سے کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مڑ جاتے تھے۔ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی، پکار لگائی، ڈنڈورا پٹوا دیا اپنی قوم میں، یا قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اس نے کیا ڈنڈورا پٹوایا، اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ یہ ہے وہ سیاسی شرک، حاکم اللہ ہے۔ اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے پوری قوم ہو، چاہے پوری انسانیت ہو، کفر ہے، شرک ہے۔ اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا۔ خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے، کون بے وقوف ہوگا جو یہ مانتا؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں، میرا بھی بچپن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا، اس کے بڑے بوڑھے بھی ہوں گے، خدا کیسے؟ خدائی کا دعویٰ اصل میں یہی تھا، جس کو کہ یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں، خدائی ہیں، وہ جو چاہے حکم دیں، ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار مطلق ہے۔ فائنل لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ ہے، جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے۔ آج یہی شے بس انہوں نے تقسیم کر کے تمام انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو ٹنوں گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی، وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر، اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے ہو، تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو گیا ہے۔ اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، تو ایک ان کے اس ابلیس کے ایک مشیر نے کہا دوسرے مشیر سے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ بڑا فتنہ اٹھ گیا، جمہوریت، اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا۔ ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھ کنڈے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے، بادشاہ تو ختم کر رہا ہے، اور وہ ڈیموکریسی کا شور مچ گیا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں باخبر ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ یہ تو ملوکیت ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ انسان میں ذرا احساس ہو گیا میں بھی تو انسان ہوں، اچھا بھائی تو اس حاکمیت میں سے ایک تولا ایک ماشا سب کو دے دو۔ کفر تو کفر ہی رہے گا، گندگی تو گندگی رہے گی، چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے دی جائے، تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تو یہ فتنہ وہی پرانا فتنہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ بہرحال اس نے کیا ڈھڈورا پٹوایا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ تمام جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں۔ اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہے، مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں موگا کھول دے دوں اور جس کو چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں آبپاشی کے لیے اس کو پانی دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں۔ جو کچھ ہوتا ہے دیہات میں ہمارے کیا ہوتا ہے،
بڑے زمیندار جو ہیں چودھری قسم کے، وہ جو ہیں اس سے غلط طریقے سے پانی اپنی زمینوں کو دلواتے ہیں، بیچارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی ہیں۔ یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے۔ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے اختیار میں، میرے قبضہ قدرت میں، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے؟ یہ موسیٰ یہ تو بالکل باعزت آدمی نہیں ہے، یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے۔ ولا یکاد یبین، حال تو اس کا یہ کہ صاف بات نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کے اندر۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا، اتار دیتا، دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ کنگن پہن کر آتا میرے مقابلے میں۔ اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی، صفے باندھے ہوئے فرشتے آ رہے ہوتے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، یہ لفظ بہت اہم، اس نے مت مار دی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا۔ اسی طریقے سے ڈیماگوگز آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں کی، عوام کو کوئی ایک ڈگڈگی، روٹی کپڑا مکان ڈگڈگی بجائی، اور وہ جو اقبالی نے کہا ہے کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ۔ اسی طریقے سے فاستخف قومہ، پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے، بس اس وقت ایک نشہ چڑھ جاتا ہے تو یہ ساری جو اس کا جو اس نے جو ڈھنڈورا پٹوایا ہے، اب اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنے عوام کی مت مار دی۔ فاستخف، عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی، فاطاعوہ، اور وہ اسی کا کہنا مانا، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے۔ فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، اس قوم نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے، فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان، گزری ہوئی بات، ومثلا للآخرین، اور پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔